اساتذہ اکرام اور سامعین، ڈاکٹر شاہنواز بھائی نے میرے مقالے کا عنوان بتا دیا، اردو صحافت ماضی اور حال۔ 2022 میں اردو صحافت نے 200 سال مکمل کر لیے ہیں۔ پورے ملک میں 200 سالہ جشن منایا گیا اور آگے بھی منایا جاتا رہے گا۔ ہم اردو والوں کے لیے یہ خوشی اور فخر کی بات ہے کہ اردو اخبارات ابھی بھی آب و تاب کے ساتھ نکل رہے ہیں، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اردو اخبارات موجودہ دور میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا 21ویں صدی میں اردو اخبارات کی پوزیشن کیا ہے؟ ان سوالوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 21ویں صدی مکمل طور پر ڈیجیٹل اور ورچوئل ہو چکی ہے۔ اب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ سوشل میڈیا آگے نکل چکا ہے۔ ایسے میں اردو اخبارات کے لیے کافی چیلنجز ہیں۔ صحافت حقیقت کی رسائی کا نام ہے۔ سچائی، انکشافات کی آگہی اور عوام کو تمام واقعات سے باخبر رکھنا صحافت کا اہم فریضہ ہے۔ بقول محمد شاہد حسین، صحافت خبر ہے، اطلاع ہے، جانکاری ہے۔ عام طور پر صحافت کو کسی بھی ملک کی جمہوری نظام کے چوتھے ستون سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ فورتھ پلر آف ڈیموکریسی۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور ملکی نظام کے لیے قانونی اداروں جیسے پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ان تینوں کے ساتھ صحافت کی بھی اہمیت مسلم ہے، اور صحافت ان تینوں کی روح ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان تینوں اداروں کی بقا صحافت ہی میں مضمر ہے۔ حکومت کی صورتحال یا پالیسی عوام تک پہنچانے کا کام صحافت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بنیادی طور پر صحافت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مطبوعہ صحافت ہے، جس میں اخبارات، رسائل، جرائد وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری قسم برقی صحافت ہے، اس میں ٹیلی ویژن، ریڈیو، فلم، انٹرنیٹ، سلائیڈز، سوشل میڈیا وغیرہ آتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو صحافت کا باضابطہ آغاز 1822 میں جامع جہاں سے ہوا۔ یہ ایک ہفتہ روزہ اخبار تھا جس کے ایڈیٹر منشی سداسخ لال اور مالک خریدت تھے۔ 1857 تک آتے آتے ہندوستان کے کئی شہروں میں اردو اخبارات شائع ہونے لگے تھے۔ آئینہ سکندری 1834 عیسوی میں اردو میں شائع ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ اردو صحافت کی دنیا میں مولوی محمد باقر کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اردو کے پہلے صحافی تھے جنہوں نے صحافت کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے دلی اردو اخبار 1837 میں جاری کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کا چھاپا خانہ وغیرہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح 1841 میں سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد نے سید الاخبار نکالا، جس میں اس وقت کے سماجی و سیاسی مضامین اور خبریں شائع ہوتی تھیں۔ 1842 میں جنوبی ہند کا پہلا اردو اخبار جامع الاخبار جاری ہوا، جس کے ایڈیٹر سید رحمت اللہ تھے۔ مختصر یہ کہ جنگ آزادی تک کئی اردو اخبار لگاتار شائع ہوتے رہے اور کئی بند بھی ہوئے، مگر اس دوران یعنی آزادی تک جن اخبارات نے تاریخ رقم کی، ان میں ابوالکلام آزاد کے اخبارات الہلال اور البلاغ اہم ہیں۔ اسی طرح حسرت موہانی نے اردو معلیٰ کے نام سے اخبار جاری کیا۔ حالانکہ یہ ادبی جریدہ تھا، مگر اس میں سیاسی موضوعات پر بھی خوب مضامین شائع ہوتے تھے۔ محمد علی جوہر نے ہمدرد جاری کیا، جس میں سیاسی مضامین کے علاوہ حکومت کے موضوعات پر بھی حکومت کے پروپیگنڈوں پر نکتہ چینی کی جاتی تھی۔ حیات اللہ انصاری کی ادارت میں قومی آواز نامی اخبار جاری ہوا، جس کی سرپرستی پنڈت جواہر لال نہرو نے کی۔ اس اخبار سے جدید صحافت کی بنیاد پڑی۔ یہ وہ تمام اخبارات ہیں جن کے ذکر کے بغیر اردو صحافت کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ 21ویں صدی میں اردو صحافت کا موجودہ منظرنامہ اور اس کے مستقبل کو لے کر کافی بحث و مباحثے جاری و ساری ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ جب تک ہم کسی بھی چیز پر مکالمہ نہیں کریں گے، تب تک اس کے اچھے برے نتائج کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج اردو اخبارات کا معیار کیا ہے، یہ ایک اہم سوال بنا ہوا ہے، اور یہی سوال سرخیوں میں بھی ہے۔ اردو صحافت نہ صرف ذرائع ابلاغ ہے، بلکہ یہ ہماری تہذیب، سیاست و سماج کا آئینہ بھی ہے۔ اردو اخبارات نے تحریک آزادی کی لڑائی میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو زبان کا مستقبل بھی اسی اردو صحافت پر منحصر ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ میں اردو صحافت نے بھی اہم رول ادا کیا ہے، مگر آج اردو اخبارات کی صورتحال بالکل برعکس ہے۔ آزادی سے قبل اور اس کے بعد یعنی 21ویں صدی کے شروعاتی دہائیوں تک اردو اخبار خوب جاری ہوتے تھے۔
اور قارئین کی تعداد بھی خوب ہوا کرتی تھیں، مگر ادھر کچھ سالوں سے اردو اخبارات کے قارئین میں بڑی کمی آئی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن پر مسلسل لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ میرے نزدیک سب سے اہم وجہ مالی تعاون کا فقدان ہے۔ جو لوگ اردو صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں یا اس فیلڈ میں ہیں، انہیں ان کی محنت کے مطابق تعاون نہیں ملتا۔ ہمارے سامنے اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بڑے بڑے صحافیوں کو مکمل طور پر نہ ہی سیلری دی جاتی ہے اور نہ ہی بقایا رقم دینے کی کوشش کی ہے۔ بقایا رقم دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے چھوٹے بڑے اور بھی کئی اخبارات ہیں جنہیں نہ تو اشتہارات ملتے ہیں اور نہ ہی انہیں خرید کر پڑھنے والے لوگ بچے ہیں۔ اس کے سبب آئے دن اخبارات بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اردو اخبارات میں کم خبر اور ضمنی مسائل کی بھرمار زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2-3 لوگوں کے آپسی ڈسکشن کو بھی ادبی نشست کا نام دے کر خبر بنا دی جاتی ہے۔ اردو اخبارات کے پاس وسائل کی کمی بہت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ مینجمنٹ ہے۔ ایک وجہ سوشل میڈیا بھی ہے، جس نے نہ صرف اردو اخبارات بلکہ برقی صحافت کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب لوگ چھوٹے بڑے واقعات اور حادثات کو چند منٹوں میں دیکھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اب کل کا انتظار کوئی نہیں کرتا۔ مگر اس برق رفتار دور، جسے ڈیجیٹل دور کہا جانے لگا، اس دور میں اردو صحافت کو کیسے بچائیں، اس کے لیے ہمیں ہر ممکن قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انقلاب اور دیگر زبانوں کے طرز پر بڑے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے داعیہ عمل تیار کیا جائے۔ انگریزی اور دیگر زبانوں میں شائع ہونے والے اخبارات کی طرح اس کے لوازمات پور کرنے کی کوشش کی جائے، تبھی اردو اخبارات اپنی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، ورنہ ہم اپنے تہذیبی سرمایہ سے بہت جلد ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ شکریہ۔